شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیدرآباد سے ہوں۔ آج سے تقریباً 12 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا نیا گھر بنایا اور اس گھر میں ہم لوگوں نے پارکنگ کے لیے باقاعدہ الگ سے ایک کار پورچ تیار کروایا۔ وہاں پر ہم لوگ اپنی گاڑی کھڑی کیا کرتے تھے۔ جس طرف ہم لوگوں کا گیٹ اور آگے گیراج والا حصہ تھا وہ ہم لوگوں نے کچھ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہاں پر بھی ہم لوگوں نے چیئرز وغیرہ لگائی ہوئی تھیں اور کار پورچ والا ایریا بالکل الگ تھا۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ گھر بڑا ہم لوگوں نے خوبصورت بنایا تھا، بڑے شوق سے بنایا تھا۔ ایسا ہونے لگ گیا کہ جو ہم لوگوں کا کار پورچ تھا وہاں پر جب بھی ہم لوگ گاڑی کھڑی کرتے تھے، گاڑی باہر سے بالکل ٹھیک لا کر کھڑی کرتے تھے، جب جا کر دیکھتے تھے گاڑی کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہوتا تھا۔ کبھی ٹائر پنکچر ہو جانا، کبھی اس کے اوپر کوئی اسکریچ لگ جانا، کبھی اس کی بریکس کا کوئی ایشو ہو جانا۔ ٹھیک کروا کر لا کر کھڑی کرتے جاتے تھے تو یہ کام ہوتا تھا۔ 6-7 دن لگاتار یہ کام ہوتے رہے۔ مجھے ابو نے یہ کہا کہ رات کو سونے سے پہلے تم نے جا کر گاڑی کو چیک کرنا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کر گاڑی کے اوپر حصار بھی کر دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے عادت تھی دیر سے سونے کی۔ سردیوں کے دن تھے، کافی زیادہ ٹھنڈ بھی تھی۔ گیراج کی لائٹ بھی آن ہوتی تھی اور کار پورچ والی لائٹ بھی ہم لوگوں نے آن رکھی ہوئی تھی۔ تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اٹھا اور میں نے سوچا میں ایک دفعہ گاڑی چیک کر لیتا ہوں اور ابو کے کہنے پر آیت الکرسی کا حصار بھی کراتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں گیلری سے باہر نکلا تو ہم لوگوں کا جو کار پورچ تھا اس کی لائٹ آن تھی، کار پورچ کی لائٹ آف تھی اور جہاں سے انٹرس سے باہر نکلتے تھے وہ لائٹ آن تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کار پورچ کی لائٹ کس نے آف کی ہے۔ جیسے ہی میں کار پورچ کی طرف جانے لگا میں کیا دیکھتا ہوں جیسے گاڑی کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ گاڑی کے اوپر کون بیٹھا ہے، جیسے گھٹنوں پر سر رکھ کے کوئی بیٹھا ہے، کوئی وجود، جیسے کوئی بچی ہے یا کوئی چھوٹا سا وجود ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے جلدی سے کار پورچ کی لائٹ آن کی۔ جب میں نے لائٹ آن کی گاڑی کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی 1 سیکنڈ پہلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر حصار کرنا چاہا، باقاعدہ میرے چہرے کے اوپر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ اتنا زور سے مجھے لگا کہ میں دور جا کر گرا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور میں نے شور مچا دیا۔ میں نے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی۔ امی ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور جلدی سے انٹرس ڈور بند کر لیا۔ میرے چہرے کے اوپر وہ تھپڑ کے نشان بھی تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے وہاں پر کسی کو بیٹھے دیکھا ہے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے کہ آخر یہ کون ہے جو ہم لوگوں کے کار پورچ میں جس کا بسیرا ہے۔ پتہ تو ہمیں لگ گیا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، کس نے مجھے آیت الکرسی بھی نہیں پڑھنے دی اور میرے اوپر حملہ کر دیا۔ امی نے یہ کہا کہ وہاں پر گاڑی کھڑی نہیں کرتے، کل سے وہاں پر گاڑی کھڑی نہیں کرنی۔ صبح جب ہم لوگ اٹھے جا کر دیکھا تو گاڑی کا بہت برا حشر تھا۔ گاڑی کے اوپر اس طرح سے اسکریچ تھے جس طرح سے باقاعدہ کوئی ناخنوں کے نشان، اور پوری گاڑی برباد ہوئی تھی۔ ہم لوگ بڑے پریشان، گاڑی سٹارٹ کی، جیسے کیسے کر کے اس کو کار پورچ سے نکالا، ورک شاپ لے کر گئے۔ اچھا خاصا خرچہ ہوا، مجھے تو بہت سا بخار تھا۔ اب ہم لوگوں نے کار پورچ میں گاڑی کھڑی کرنا بند کر دی۔ جب ہم لوگوں نے کار پورچ میں گاڑی کھڑی کرنا بند کی تو گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن کار پورچ کی طرف کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ کار پورچ سے ہر وقت بے تحاشا گندی اسمیل آتی تھی۔ اسمیل ایسی ہوتی تھی کہ نعوذ باللہ جس طرح سے کوئی مردہ چیز پڑی ہوتی ہے، کوئی بلی یا کتا مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں جو بھی مہمان آتے تھے
اگر وہ شام کے بعد یا رات کے وہاں سے نکلتے تھے تو وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ آپ کی کار پورچ میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے. یعنی فرض کرو اگر ڈرائنگ روم سے کوئی نکل کر گیا ہے، اگر ہم لوگ سی آف کرنے جا بھی رہے ہیں، ہمیں اگر کوئی نظر نہیں بھی آ رہا تو آنے والوں کو وہ نظر آ جاتی تھی. کبھی وہ بچی کے روپ میں نظر آتی تھی، کبھی کسی عورت کے روپ میں نظر آتی تھی. پھر میرے ماموں نے ایک صاحب علم سے بات کی اور ہم لوگوں کے گھر ایک صاحب علم کو لے کر آئے. وہ صاحب علم جب ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا، اور جب وہ کار پورچ میں پہنچے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کار پورچ میں بہت زیادہ ناپاک جنات کا بسیرا ہے. اگر آپ نے یہاں پر کوئی بھی حصار کرنے کی خود سے کوشش کی تو وہ آپ کو جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں. وہ یہاں پر آباد ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں، اسی لیے یہاں پر آپ کی کسی بھی چیز کو سلامت رہنے نہیں دیتے. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس حصے میں مت آیا جایا کریں. ہم لوگوں کے گھر کا حصہ تھا، مجبوراً ہم لوگوں نے کار پورچ میں آنا جانا بند کر دیا. اس سائڈ پر جتنے بھی گملے تھے، جتنے بھی پودے تھے، جو کچھ بھی تھا وہ جل کر راکھ ہو جاتے تھے. اس طرف کوئی پرندہ بھی نہیں آتا تھا. جبکہ بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ پر ہم لوگوں کا ایک چھوٹا سا گارڈن تھا. وہ گارڈن ہر وقت مہکتا رہتا تھا، تر و تازہ رہتا تھا. لیکن کار پورچ تو اس گھر کا حصہ لگتا ہی نہیں تھا. 1 سال کے اندر اندر اس کار پورچ کا حال یہ ہو چکا تھا کہ جیسے استغفر اللہ وہ کسی کھنڈر کا حصہ ہے. اس کا پینٹ اتنا ڈارک اور بلیک ہو چکا تھا. نہ تو وہاں پر بارش پڑتی تھی، نہ وہاں پر دھوپ جاتی تھی. اس کو ہم نے بنائے اسٹائل میں تھا، لیکن وہاں پر صرف ان مخلوقات کا بسیرا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کا وہ حال کر دیا تھا. وہاں پر اکثر ہم لوگوں کو مری ہوئی چھپکلیاں نظر آتی تھیں، یا وہاں پر گرمیوں میں بہت زیادہ کاکروچ آ جاتے تھے. اتنے زیادہ کاکروچ ہوتے تھے، گھر کے کسی حصے میں نہیں ہوتے تھے، صرف کار پورچ میں بے تحاشا بھیانک گندی چھپکلیاں اور کاکروچ ہوتے تھے. ہم لوگوں نے کبھی ہمت ہی نہیں کی کہ ہم لوگ کسی صاحب علم کو لا کر ان مخلوقات کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. گھر کے باقی حصے میں کچھ بھی نہیں تھا، کبھی کوئی آہٹ بھی نہیں فیل ہوتی تھی. صرف اس کار پورچ میں ان مخلوقات کا بسیرا تھا. شاید جب وہ لوگوں نے وہ گھر بنایا اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر تھے، یا جو کچھ بھی تھا. ہم لوگوں نے 7-8 سال کے بعد وہ گھر سیل کر دیا اور ہم لوگ ایک اور جگہ پر شفٹ ہو گئے. لیکن جو کچھ میرے ساتھ اس رات کو ہوا تھا، میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا تھا، اور وہ تھپڑ اب بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا. میرے میں جتنی ہمت تھی میں ہمت جٹا کر اگر وہاں سے نہ نکلتا تو شاید وہ مجھے بھی جانے نقصان دے دیتی. امی اکثر ہمیں یہ بتایا کرتی تھی کہ جس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اگر امی گھر پر اکیلی ہوتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے کار پورچ سے ایسی آواز آتی ہے جس طرح سے کوئی روتا ہے. رونے کی آواز بڑی عجیب ہوتی ہے، کبھی کوئی سسکیوں میں روتا ہے اور کبھی کوئی باقاعدہ جیسے ڈرامنی آوازیں نکال کر روتا ہے. امی اسی ٹائم باوضو ہو کر قرآن پاک پڑھنے لگ جاتی تھی اندر کمرے میں، اور اللہ سے اپنی حفاظت کی، ہم سب کی حفاظت کی دعا مانگتی تھی. ہم لوگ اس گھر میں عبادت کرتے تھے، قرآن پاک، نماز سارے گھر والے پڑھتے تھے. کیونکہ جو عامل آئے تھے انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ گھر کے اندر آپ اپنی عبادت رکھیں کہ یہ مخلوق وہاں پر نہ آ سکے، لیکن گھر کے باہر گارڈن میں بھی نہیں پڑھائی کرنی آپ نے، اور نہ ہی کار پورچ کی طرف بالکل بھی نہیں کرنی، ورنہ وہ آپ کو بہت نقصان دیں گے. تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ ہم لوگوں کے گھر میں اس غیر میری مخلوق کا بسیرا تھا. زیادہ تر اس کا روپ بچی میں نظر آتا تھا. ایک خوفناک چہرے والی بچی اکثر کار پورچ میں بیٹھی رہتی تھی، کھیلتی رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیواروں پر لگے ہوتے تھے، جبکہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا. یہ ہم لوگوں کے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طارق آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.